شكرا ربي شكرا هديت قلبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، تو ایک مرتبہ پھر اس کا استقبال ہے زی آئی ٹی وی چینل کے ایپیسوڈ تقریر کیسے کرے میں، اور ہمارا یہ ایپیسوڈ نمبر 53 ہے. اس سے پہلے میں نے 52 ویڈیوز اس ٹاپک پر اس ایپیسوڈ کے بنا چکے ہیں. اگر آپ نے نہیں دیکھا تو ان ایپیسوڈ کو اس ویڈیو کے اخیر میں دے دوں گا، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. آج ہم بات کرتے ہیں تقریر کے اہم پوائنٹس کیسے یاد کریں. جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ تقریر یاد نہیں کر سکتے اور نہ تقریر یاد کرنی چاہیے، لیکن تقریر کے اہم پوائنٹس کو ذہن نشی کرنا چاہیے اور وہ کرنا ممکن ہے. تو تقریر کے اہم پوائنٹس کیسے نکالیں، کیسے اخذ کریں اور اس کو کیسے ذہن نشی کریں، اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں. تو مکمل ویڈیو دیکھیں، اور اگر چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ ہمارے ساتھ ہم جیسے طلبہ جڑ سکیں اور اسے فائدہ اٹھا سکیں. چلیے شروع کرتے ہیں. دیکھتے ہیں سب سے پہلے یہاں کچھ پوائنٹس ہم نے نوٹ کیے ہیں. تو اگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ اس کو صحیح سے سمجھیں. مان لیں کہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے جو ہم بیان کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سیرت ابراہیم علیہ السلام. یہ ہمارا ٹاپک ہے، اس پر ہم کو بیان کرنا ہے. ہمارے پاس وقت ہے 30 منٹ. ٹھیک ہے، 30 منٹ کا وقت ہے جس پر ہمیں سیرت ابراہیم علیہ السلام کو بیان کرنا ہے. اب ظاہر ہے کہ اگر ہم یاد کریں گے تو سیرت ابراہیم کو ہم یاد نہیں کر سکتے، اور نہ کسی اور کی سیرت کو ہم مکمل طریقے سے یاد کر سکتے ہیں. یاد کر سکتے ہیں تو سیرت کے کچھ اہم گوشوں کو، کچھ اہم حصوں کو، کچھ اہم پوائنٹس کو، کچھ اہم عناصر کو. تو اس کا یاد کرنا بہت آسان ہے، بہت حد تک ممکن ہے، اور اس کو یاد کرنا بھی چاہیے تاکہ آپ تقریر اچھے انداز میں اچھے طریقے سے کر سکیں. تو سب سے پہلے ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ تقریر کے اہم گوشوں اور حصوں کو اخذ کریں. تو اب ہمارا ٹاپک ہے سیرت ابراہیم، اور سیرت ابراہیم کے اہم حصوں کو جس کو آپ بیان کرنا چاہتے ہیں، جس کو آپ عوام الناس کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، جن گوشوں کو، جن حصوں کو، اس کو پہلے آپ نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے، نوٹ کر لیں کہ آپ نے کن کن چیزوں کو بیان کرنا ہے. اب اگزامپل کے طور پر یہاں ہم نے نوٹ کیے ہوئے ہیں یہ 6 اہم پوائنٹس ہم نے سیرت ابراہیم علیہ السلام سے نوٹ کیے ہوئے ہیں. اب یہ 6 پوائنٹس ہم نے اس لیے نوٹ کیے ہیں کہ ہمیں 30 منٹ بیان کرنا ہے. تو 5-5 منٹ اگر ہم ہر پوائنٹس کو بیان کریں گے اور تو ہمارا 30 منٹ مکمل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اگر ہم 5-5 منٹ ہر پوائنٹ پر گفتگو کریں گے، تقریر کریں گے، تو ہمارا 30 منٹ آرام سے ہو جائے گا. تو اس لیے میں نے یہاں 6 پوائنٹس نوٹ کیے ہیں. اب یہ آپ پر نربھر ہے اور آپ پر منحصر ہے کہ آپ کن پوائنٹس کو بیان کرنا چاہتے ہیں. یہاں میں جن پوائنٹس کو بیان کرنا چاہتا ہوں اس کو ہی ہم نے اخذ کیا ہے. یہ الگ چیز ہے کہ آپ کا ٹاپک کیا ہوگا اور آپ کا موضوع کیا ہوگا، اسی حساب سے آپ اپنے اہم پوائنٹس کو نکالیں گے، اخذ کریں گے، اور اس کے بعد اس کو ذہن نشی کریں گے. تو ان پوائنٹس کا ذہن نشی کرنا آسان ہے. تو سب سے پہلا پوائنٹس جو ہم نے اخذ کیا ہے سیرت ابراہیم علیہ السلام سے وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کو دعوت. یہ پہلا پوائنٹ ہے ہمارا. یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ کو نمبر بائی نمبر اپنے پوائنٹس یاد کرنے ہیں تاکہ ایک کے بعد ایک آپ اپنے پوائنٹس کو بولتے جائیں اور بالترتیب ہو. ایسا نہ ہو کہ حضرت ابراہیم کی سیرت بیان کر رہے ہیں تو آپ لاسٹ والا حصہ آپ شروع میں بیان کر دیں، یا بیچ والا حصہ شروع میں بیان کر دیں اور شروع والا آخر میں بیان کر دیں. یہاں جو ترتیب میں نے دی ہے اس کو آپ دیکھیں اور سمجھیں تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے کتنے اچھے انداز میں اپنے طریقے سے مکمل سیرت کو بیان کر دیا ہے، شروع از اول تا آخر. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے یہاں پوائنٹ نمبر 1 میں دیکھیں حضرت ابراہیم کا علیہ السلام کا اپنے والد کو دعوت. یہ پہلا پوائنٹ ہے ہمارا جو اس پر ہم 5 منٹ بیان کریں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو دعوت دی. تو پھر اس پر والد کا کیا رد عمل رہا، ان کا کیا رویہ رہا، انہوں نے کیا کہا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح سے دعوت دی. وہ الفاظ قرآنی آیات ہوں یا احادیث ہوں اس کو آپ یاد کر لیں گے. ٹھیک ہے، جو بھی قرآنی آیات ہیں اس پر کہ کس طرح سے آپ نے اپنے والد کو دعوت دی،
تو وہ آپ کو مل جائیں گے، تو اس کو آپ نے یاد کرنا ہے اور یہاں پر اس کو بیان کرنا ہے۔ تو اس میں انشاءاللہ آپ کا 5 منٹ لگ جائے گا، اس سے کم بیش ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے ہمارا پہلا پوائنٹ۔ اب پوائنٹ نمبر 2 پر دھیان دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کو دعوت اور قوم کا رد عمل۔ اب آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور قوم کو دعوت دیتے ہیں، یہ بھی ترتیب ہم نے اس کو جو ہے اخذ کیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کس طرح سے اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں، وہ آیات قرآنیہ کیا ہیں اور احادیث ہیں تو وہ کیا ہیں، یہاں پر اس کو آپ یاد کر لیں اور اس پوائنٹ کو آپ ذہن نشی کر لیں اور ترتیب دے لیں کہ کس طرح سے آپ نے دعوت دی اور قوم کا کیا رد عمل رہا ہے نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قوم نے مار ڈالنے کا منصوبہ بنایا اور کہا کہ اپنے جو ہے معبود کی مدد کرو، ہے نا، اس طرح سے، اور جو ہے انہوں نے بہت برا بھلا کہا۔ بہرحال تو یہ ان کا رد عمل رہا۔ تو ان دونوں چیزوں کو کہ آپ نے کس طرح سے دعوت دی، قوم کا رد عمل کیا رہا، اس 2 پوائنٹ ہمارے ہو گئے۔ اب پوائنٹ نمبر 3 پر دھیان دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کو دعوت اور مناظرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم سے نکلتے ہیں اور بادشاہ وقت یعنی نمرود کو آپ جو ہے توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ ان پر ان کا رویہ کیا رہا، ان کا رد عمل کیا رہا، انہوں نے آپ نے کس طرح سے دعوت دی، پھر مناظرہ دونوں کے درمیان ہوا، تو وہ مناظرے والی آیات، دعوت والی آیات، احادیث، اس کو آپ نوٹ کر لیں، ذہن نشی کر لیں۔ اور پھر یہ آپ کا تیسرا پوائنٹ ہو گیا، اس پر بھی آپ 5 منٹ بول سکتے ہیں۔ آیت نمبر 4 پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کا واقعہ۔ جی ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو دعوت دینے کے بعد، اپنی قوم کو دعوت دینے کے بعد، نمرود بادشاہ وقت کو دعوت دینے کے بعد وہاں سے اللہ کے حکم سے ہجرت کرتے ہیں، مصر جاتے ہیں، اور وہاں بھی ایک وہ جو بادشاہ تھا اس کے ساتھ جو ہے حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ زناکاری اور بدکاری کرنا چاہتے ہیں، اس کا واقعہ بھی وہاں پیش آیا۔ تو اس کو بھی آپ ہجرت کو لے لیں اور یہ ہجرت کا واقعہ لے لیں اور اس کو بھی آپ بیان کر سکتے ہیں۔ ہجرت کا واقعہ کتابوں کے اندر آپ کو سیرت کی مل جائے گا۔ تو یہ ہم نے 4تھے نمبر پر رکھا اس ترتیب کو، ٹھیک ہے۔ تو اس پر بھی آپ 5 منٹ بول ہی سکتے ہیں۔ نمبر 5، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آمد۔ اب وہاں سے چونکہ حضرت سارہ علیہ السلام اور اس بادشاہ نے حضرت سارہ کو علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ انعام کے طور پر دیا تھا، وہیں سے حضرت ہاجرہ علیہ السلام آئی تھی۔ اب ان کے گود سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارا 5واں پوائنٹ ہے کہ حضرت ابراہیم کے گھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آمد، کس طرح سے آپ نے اللہ سے دعا کی، رب حب لی من الصالحین، ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو ہے بشارت دی، فبشرناہ بغلام حلیم۔ تو یہ آپ کا 5واں پوائنٹ ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آمد۔ اس پر بھی آپ 5 منٹ بول ہی سکتے ہیں۔ اور پھر حضرت پوائنٹ نمبر 6، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ۔ یہ تو بہت مشہور ہے اور بالکل آخر میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، اس لیے میں نے اس کو یہاں رکھا ہے۔ تو اس پر بھی آپ کس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، خواب کا ذکر جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کیا اور انہوں نے اس پر ان کا کیا رد عمل رہا، انہوں نے کیا کہا، انشاءاللہ من الصابرین، ہے نا کہا۔ اور پھر حضرت اسماعیل کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام مینا میں گئے قربانی کے لیے اور وہ واقعہ پیش آیا جو آپ جانتے ہیں۔ تو یہ ہے ہمارے آدھے گھنٹے کے اندر یعنی 30 منٹ کی تقریر کے کچھ اہم گوشے، کچھ اہم حصے، کچھ اہم پوائنٹس۔ اب اس میں میں نے مکمل سیرت کو بیان کر دیا ہے۔ آپ اسی طرح سے آپ کی تقریر کے بھی کچھ اہم، کوئی بھی عنوان ہو، کوئی بھی ٹاپک ہو، آپ کی تقریر کے بھی کچھ اہم پوائنٹس ہوں گے، کچھ اہم گوشے، کچھ اہم حصے ہوں گے۔ ان پوائنٹس کو آپ نے ذہن نشی کرنا ہے، نہ کہ آپ کو تقریر یاد کرنی ہے اور تقریر کو یاد کرنا نہ، آپ نے صرف اہم پوائنٹس کو ذہن نشی کرنا ہے، اہم گوشوں کو، اہم حصوں کو یاد کرنا ہے اور اس کو لکھ لینا ہے۔ لکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو وہ اہم پوائنٹس یاد ہو جائیں گے۔ اگر آپ اس پر آپ کے پاس الفاظ نہیں ہے بولنے کے لیے پہلے پوائنٹ پر، تو آپ دوسرے پوائنٹس پہ آ جائیں گے۔ دوسرے پر آپ نے گفتگو کر لی، آپ کو ذہن میں رکھنا ہے آپ کا تیسرا پوائنٹ کیا ہے، اسی طرح سے آپ کا چوتھا پوائنٹ کیا ہے، آپ کا 5واں پوائنٹ کیا ہے، آپ کا 6واں پوائنٹ کیا ہے۔ اگر آپ کی تقریر 10 منٹ کی ہے تو اپنی تقریر کے 2 ہی یا 3 آپ جتنے بھی پوائنٹس چاہیں وہ بنا لیں اور اس پر آپ کو اسی طرح سے 2 منٹ 1 منٹ بولنے ہیں، ٹھیک ہے۔
मतलब یہ ہے کہنے کا کہ آپ اپنی تقریر کے اہم حصوں کو، اہم گوشوں کو پوائنٹس بنا لیں اور اس کو ترتیب دے دیں نمبر بائی نمبر، کہ اس کے بعد یہ بولنا ہے، اس کے بعد یہ بولنا ہے، اس کے بعد یہ بولنا ہے، اس کے بعد یہ بولنا ہے۔ اس طرح سے آپ ان گوشوں کو، پوائنٹس کو یاد بھی رکھ سکیں گے، آپ کے ذہن میں بھی ہو جائے گا یاد۔ لیکن اگر آپ چاہیں کہ مکمل تقریر یاد کر لیں تو یہ ناممکن ہے، اور آپ کو ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے۔ تو یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر ہم نے جو پوائنٹس اخذ کیے ہیں، یہ اس کا طریقہ ہے کہ آپ کو اپنی تقریر کے اہم پوائنٹس کو کیسے اخذ کرنا ہے اور اس کو کیسے ذہن نشی کرنا ہے اور اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے۔ تو ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایسی ہی ایک نئی ٹاپک کے ساتھ۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کے سوال کے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔